وہ میری کردار کشی، میرے اوپر بہتانات، جھوٹے الزامات، تو میں مجبور ہوں گا پہلے ان الزامات اور ان جھوٹوں کا جواب دوں۔ کاش کہ آپ نے 5 جنوری کو یہ فرما دیتے، اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کو اپنی ذات وہ زیادہ عزیز ہے۔ جناب کا موقف یہ ہے، اس میں خطائے اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطائے معصیت کا ذکر ہے۔ آپ اس پر بالکل بھی کلام نہیں کریں گے۔ تو جو آپ ماضی میں خطائے اجتہادی ثابت کر کے آئے ہیں، اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجران و غضب وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا، وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا۔ جب حضرت عمر حدیث سن کے اجتہاد کر سکتے ہیں تو سیدہ فاطمہ بھی حدیث سن کے اجتہاد کر سکتی ہے۔ اس کے لحاظ سے پھر کیا جواب ہوگا؟ موقف تو ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، خود ماننے پہ آئیں تو اس چیز کا بھی اظہار فرمائیں کہ یہاں اجتہاد ہوا۔ اگر وہی موقف امام جلالی زید شرف ہو اپنائیں، مخصوص وقت ممدوع الفاظ سریع الزوال کا اعتبار کرتے ہوئے راشد محمود رضوی صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہے وہ ٹیڑھی تقسیم، مگر 1 جنوری سے لے کر 20 جنوری تک راشد محمود رضوی صاحب کے جتنے بھی کلپس اپلوڈ ہوئے، کسی ایک کلپ میں بھی راشد محمود رضوی صاحب نے شمشیر کنز العلماء مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زید شرف ہو کے اس چیلنج کو پورا نہ کیا۔ لہٰذا یہ جناب کی تضاد بیانیاں پوری اہل سنت دیکھ رہی ہے، فیصلہ عوام اہل سنت کرے گی۔ ہم نے تصویر کے دونوں رخ پیش کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا اپنے دعوی سے رائے فرار اختیار کرتے ہوئے خلط مبس کا پے در پے سلسلہ جاری و ساری ہے، جن کا بحمدی تعالی جل جلالہ تعاقب بھی بھرپور جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے 5 سال کے بعد ایک حل شدہ مسئلہ کو دوبارہ سے موضوع بحث بنایا، اور عین اس موقع پہ کہ جب ہم روافظ کی بی ٹیم یعنی جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم بیٹھے تھے، اسی دن ہی مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے دوبارہ سے اس موضوع کو زیر بحث لا کر اپنی طرف سے ایک بیان ریکارڈ کروایا، اور وہی موقف جو کہ روافظ کی بی ٹیم یعنی جامعہ رافضیہ ضیاء العلوم کے احباب کا تھا۔ تاجدار گولڈا فرماتے اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزاد ہو بھی جائے تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ مولوی صاحب غور کرو، عفو و تطہیر الہی میں خطا جو داخل ہوتی ہے وہ تو خطائے معصیت ہوتی ہے، اور جو اجتہادی ہے اس میں عفو نہیں ہوتا، اس میں تو اجر ہوتا ہے، اس پہ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی؟ وہی موقف، وہی سٹیٹمنٹ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے بھی اسی دن ہی اسی وقت ہی پیش کی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس جگہ پہ لفظ بولے ہیں اس میں خطائے اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطائے معصیت کا ذکر ہے۔ اس میں خطائے اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطائے معصیت کا ذکر ہے۔ جس پہ گستاخ صحابہ بدنام زمانہ حنیف قریشی نامی شخص نے بھی اس پہ پھر مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن اگر یہ راشد رضوی صاحب والی بات ہے تو یہ میں نے سن لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بات تو یہی ہے، ہم پچھلے 5 سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی 30 دسمبر 2024 کو مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا یہ بیان اپلوڈ ہوا، جس کے اندر انہوں نے قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کی اس سٹیٹمنٹ جو کہ روافظ کے جواب میں اہل سنت و جماعت کا موقف واضح کرنے کے لیے آپ نے، اور وہ بھی ممدوع الفاظ میں مخصوص وقت کے لیے سریع الزوال کا اعتبار کرتے ہوئے خطا فی الاجتہاد کا قول کیا۔ اگرچہ اس دوران یعنی جب سے یہ مسئلہ بنا تب سے لے کر 30 دسمبر 2024 تک مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب متعدد مقامات پہ بھی اور کئی ذمہ داران اشخاص کے سامنے بھی اس چیز کا اظہار فرما چکے ہیں کہ حضرت سیدی کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ القدسیہ نے جو موقف پیش کیا ہے اس پر شرعی اعتبار سے کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک کہ حضرت نے یہ بھی اظہار فرمایا کہ میں نے پیر عرفان شاہ صاحب سے اس موضوع پر بات کی اور 3 گھنٹوں پہ مشتمل ہماری یہ گفتگو چلتی رہی، اور میں نے انہیں اس بات پہ ایگری کیا کہ قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کا جو موقف ہے، جو قول ہے، اس پر کسی لحاظ سے بھی شرعی اعتبار سے گرفت نہیں ہوتی یا اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔
پہلا وہ یہ کہ جو مسئلہ خطائے اجتہادی ہے، اس پہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہی جو موقف ہے ڈاکٹر صاحب کا، اس کے بارے میں آج سے چند سال قبل مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے انہیں خود پوچھا کہ مفتی صاحب عرفان شاہ مشہدی صاحب جو ہیں یہ جادہ مستقیم سے ہٹ چکے ہیں اور دوسرے لوگوں سے مل چکے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ میری شاہ صاحب سے تقریباً 3 گھنٹے کی نشست ہوئی ہے اس بات پہ، اور میں نے انہیں دلائل دیے، لیکن عرفان شاہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ہٹ درمی پہ ہیں اور وہ بغض جلالی کی وجہ سے وہ ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت مفتی راشد رضوی صاحب کا موقف تھا اور جواب تھا۔ اسی طرح مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے، جو کہ علماء و مشائخ کا ایک اجلاس ہوا قبلہ امام جلالی زید شرف کے حق میں، اس میں بھی حضرت تشریف فرماتے اور آخر میں جو اعلامیہ پیش ہوا وہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں، جس میں کثیر علماء اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی نے شرکت کی، جن میں چند خصوصی نام یہ ہیں: مناظر اسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب آف لاہور۔ مزید یہ کہ اجلاس میں بالخصوص جناب ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف حالیہ روافظ کی جو کی جانے والی سازشوں اور پروپیگنڈوں اور گستاخیوں اور کفر کے فتووں اور جلاؤ گھراؤ کی دھمکیوں اور ان کے ادارے پر حملہ کرنے کے مذموم ارادوں کی یہ اجلاس شدید اور مذمت کرتا ہے، اور انتظامیہ سے یہ اجلاس جو ہے مطالبہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بیانات پر جن لوگوں نے کفر و گستاخی اور گمراہی کے فتوے لگائے، یہ ان حضرات کی سینہ زوری ہے اور ان کا تحکم ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب ان 5 سالوں میں قبلہ امام جلالی زید شرف کے اس موقف کے مؤید بھی تھے۔ 5 سالوں کے بعد دوبارہ سے اس مسئلہ کو موضوع بحث بنانا، اس کے پیچھے کیا راز ہیں، وہ وقت آنے پہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سر دست یہ عرض کرنا ہے کہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جب 30 دسمبر 2024 کو یہ اپنا بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا، جس کا جواب شمشیر کنز العلماء مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی قادری جلالی زید شرف نے 1 جنوری کو، یعنی 1 دن کے بعد، اس کا تفصیلی مدلل مسکت جواب ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کروا دیا، اور مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو اپنے اس بیان میں 5 دنوں کی ڈیڈ لائن دی کہ آپ فریق مخالف کا تعین فرمائیں، پھر فریق مخالف کی دلیل کا تعین فرمائیں، اور فریق مخالف نے اپنی کس کتاب سے یہ دلیل لی ہے اس کتاب کا بھی آپ نام ذکر فرمائیں۔ حنیف قریشی کا ٹولہ، مفتی راشد، یہ سارے مل کر روافظ کی اس دلیل کو بیان کریں، اور پھر بیان کریں کہ اس دلیل کا جواب جلالی صاحب کے لفظوں سے غلط ہے، اور اس کے بعد پھر اپنا جواب دے کر ثابت کریں کہ یہ جواب صحیح ہے۔ اور یہ بھی مہربانی کریں اگر محقق الاثر ہیں تو روافظ کی ان کتب سے اعتراض بھی اٹھا کر لائیں۔ 5 دن کا وقت ہے کہ روافظ کی دلیل کو لے کر آئیں، جواب خود دے دیں۔ امام جلالی کے جواب کو غلط ثابت کر دیا تو فقیر انشاءاللہ جواب دینا چھوڑ دے گا، امام جلالی سے رجوع کا مطالبہ کرے گا۔ اتنی بڑی آفر ہم نے کر دی، اس سے بڑی آفر اس موضوع کو سمیٹنے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے 4 دنوں کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد 5 جنوری کو جو بیان اپنا اپلوڈ کیا، اس کے اندر حضرت نے اپنے اصل دعویٰ پر ایک لفظ تک نہ بولا، کیونکہ ہمیں اس چیز کا انتظار تھا، بلکہ پوری اہل سنت کو انتظار تھا کہ جب مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی جانب سے اس مسئلہ کو دوبارہ سے چھیڑا گیا اور اس کا آغاز کیا گیا ہے، مفتی راشد محمود رضوی صاحب اسی پر ہی گفتگو فرمائیں گے، مگر مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے اپنے اصل موضوع پہ، اپنے اصل مدعا پر ایک لفظ تک نہ بولا، خلط مبس سے کام لیتے رہے اور اپنے فالورز کو جھوٹیاں سلیاں دیتے رہے۔ چونکہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے جو 30 دسمبر کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی
اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ سیدنا پیر میرے علی شاہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے روافض کے جواب میں یہ بات لکھی ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے ایک رافضی کو جواب دیا۔ فدق کے معاملہ میں رافضی نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ جیسے روافض کا رد کر رہے تھے، ایسے ہی امام جلالی زید شرف ہو نے سیفی علی خان ملونہ، جس نے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت پر حملہ کیا۔ کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ تو سیدی امام جلالی زید شرف ہو نے اسی ملونہ کو اور اس کی پوری ذریت کو جواب دیتے ہوئے جو اجتہاد کا قول فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے باقی بھی اس پر جو دلیل و براہین آپ نے پیش فرمائے، جس کے باوجود مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب جو پہلے اس بات کو ایکسپٹ کر چکے تھے کہ امام جلالی زید شرف ہو کی بات پہ کوئی شرعی حکم لاگو نہیں ہوتا، باوجود اس کے انہوں نے بھی پھر یو ٹرن لیا اور امام جلالی زید شرف ہو کی اس سٹیٹمنٹ خطا فی الاجتہاد میں انہوں نے جو اپنی طرف سے ایک اختراعی دعویٰ قائم کیا کہ یہاں اجتہادی خطا مراد نہیں ہے، یہاں خطا معصیت مراد ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس جگہ پہ لفظ بولے ہیں اس میں خطا اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطا معصیت کا ذکر ہے۔ اس میں خطا اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطا معصیت کا ذکر ہے۔ تو سامعین ذی وقار یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، راشد محمود رضوی صاحب اس چیز کے ماننے والے ہیں کہ امام جلالی زید شرف ہو نے روافض کی دلیل کے رد میں یہ جواب دیا ہے۔ اب روافض کا باغ فدق میں کیا موقف ہے؟ ان کے نزدیک ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس جماعت سے اجتہاد میں بھی خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ بحار الانوار ملا باقر مجلسی کی جس کو بڑی ایتھنٹیکیشن حاصل ہے مصادر روافظ میں، اس میں بھی کہا کہ وَمَن لَيْسَ بِمَعْصُومٍ فَقَدْ يَكُونُ ظَالِمًا إِمَّا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ، کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، معصوم نہیں ہوگا تو پھر وہ ظالم ماننا پڑے گا۔ عصمت کی شرط لگائی، پھر اس کے بعد عصمت کو بیان کیا کہ معصوم کیا ہوتا ہے، وَالْإِمَامُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْإِمَامَةِ له علامات فمنها أن يعلم أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها ولا يزل في الفتيا، کہ امام کبھی فتوے میں خطا نہیں کرتا، پھسلتا نہیں ہے، یعنی اجتہاد میں جو مسائل بیان کرے، ولا يخطئ في الجواب، کہ ان کے ہاں جو امام معصوم مانا جاتا ہے وہ کبھی خطا نہیں کر سکتا جواب میں۔ اور اس بات کو راشد محمود رضوی صاحب بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ روافض کے ہاں ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی افضل ہے۔ یہ آپ مولانا راشد محمود رضوی صاحب کا بیان سماعت فرما سکتے ہیں۔ صرف وہ دوسرا میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور ائمہ اہل بیت یہ نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ جی بالکل، کل تک یہ عقیدہ ان کی کتابوں کے اندر تھا اور آج کتابوں کے اندر نہیں، آج ان کی زبانوں کے اوپر بھائی ہمارے نزدیک تو یہ ضروریت دین کا اقرار ہے، یہ عقیدہ آپ وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں، اور یہ ان کا پکا واضح آج ان کا شعار ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کو گستاخی کہتے ہیں۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گستاخی۔ تو جب مولانا راشد محمود رضوی صاحب اس بات کو مان رہے ہیں کہ روافض ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ نظریہ ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ روافض ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے اجتہاد میں بھی خطا کے قول کے منکر ہیں، بلکہ ان کا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے اجتہاد میں بھی خطا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے بعد اسی بیان میں یہ بھی فرما چکے ہیں، اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجران و غضب وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا، وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا۔ بلکہ آپ ان کا یہ بیان بھی سماعت فرما سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے واضح اور واشگاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے، یعنی یہ سوال راشد محمود رضوی صاحب نے قائم کیا اور اس کے جواب میں فرماتے ہیں سوال سنیں، سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی جائے اور حدیث سننے کے بعد وہ ناراض ہو جائے؟ جواب سن لیں، کیا بات بھائی، یہ مجتہد سے ہو سکتا ہے، بھائی یہ مجتہد سے ہو سکتا ہے، مجتہد سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب مجتہد کے سامنے
اس کے سامنے متعارض دلائل ہوتے ہیں، تو وہ اپنے دلائل کو جب راجح سمجھ رہا ہوتا ہے نا، تو مد مقابل کی جب کو بات آتی ہے تو اجتہاد کی بنیاد پہ ایسا ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں صحیح مسلم سے، جامع ترمذی صحیح مسلم صحیح حدیث اٹھا کر دیکھ لیں. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جب میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نفقۃ ولا سکن للمقدوۃ، طلاق کے بدہ والی عورت کا نہ نفقہ ہوتا نہ سکنا ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے حدیث سنی، حدیث سن کے کہا لا نترک کتاب ربنا و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری لعل حفظت ام نسیت. ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. معلوم نہیں کسے بھول گیا کہ یہ یاد رکھا اس نے، لہذا ہم اس کے قول کی وجہ سے کتاب اللہ کو اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. سبحان اللہ. وہ حدیث بیان کر رہی ہے بھائی. جب حضرت عمر حدیث سن کے اجتہاد کر سکتے ہیں تو سیدہ فاطمہ بھی حدیث سن کے اجتہاد کر سکتی ہے. جب حضرت عمر حدیث سن کے اجتہاد کر سکتے ہیں تو سیدہ فاطمہ بھی حدیث سن کے اجتہاد کر سکتی ہے. اب ذرا غور سے دیکھیے گا، ایک طرف راشد محمود رضوی صاحب ہجران و غضب کے لحاظ سے یہ بھی دعویٰ کرنے والے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اجتہاد فرمایا، پھر دوسرے مقام پر یہ بھی فرمانے والے ہیں کہ اگرچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بھی سنی تھی پھر بھی آپ نے اجتہاد فرمایا، جس طرح کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سننے کے بعد اجتہاد فرمایا. اب سامعین ذی وقار فیصلہ آپ کیجئے. راشد محمود رضوی صاحب کے بھی نزدیک باغ فدق کے لحاظ سے مطالبہ فدق میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اجتہاد فرمایا. دو مقام میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، راشد محمود رضوی صاحب کے کلپس آپ کو دکھا چکا ہوں. اگر وہی سٹیٹمنٹ، اگر وہی موقف امام جلالی زید شرف اپنائیں، مخصوص وقت ممدوح الفاظ سریع الزوال کا اعتبار کرتے ہوئے، راشد محمود رضوی صاحب امام جلالی زید شرف کا موقف سٹیٹمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہے وہ ٹیڑھی تقسیم. خود ماننے پہ آئیں تو اس چیز کا بھی اظہار فرمائیں کہ یہاں اجتہاد ہوا، اور اگر کوئی عالم ربانی روافظ کی دلیل کا رد کرتے ہوئے اور روافظ کا جواب دیتے ہوئے اگر ایک لمحے کے لیے قول کر دے تو معاذ اللہ وہ گستاخ بھی ہے، اور معاذ اللہ وہ اہل سنت سے عقائد و نظریات کے لحاظ سے ایک نئی سوچ بھی رکھنے والا ہے معاذ اللہ. جب مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب زید شرف نے 1 جنوری کو اپلوڈ ہونے والے بیان میں 5 دنوں کی ڈیڈ لائن دی اور فرمایا کہ تم یہ والا کام کر دو، روافظ کی دلیل اور ان کی کتاب کا تعین بھی فرما دو، تو میں جواب دینا بند کر دوں گا، یہاں تک کہ میں امام جلالی زید شرف سے رجوع بھی کرواؤں گا. تو جناب اس دلیل کو ذکر کریں اور اس کے جواب کو ذکر کر دیں. امام جلالی زیدہ شرف سے رجوع کروانا فقیر کا کام. اب اس سے بڑا چیلنج کوئی نہیں ہو سکتا تھا. مگر 1 جنوری سے لے کر 20 جنوری تک راشد محمود رضوی صاحب کے جتنے بھی بیانات آئے، جتنے بھی کلپس اپلوڈ ہوئے، کسی ایک کلپ میں بھی راشد محمود رضوی صاحب نے شمشیر کنز العلماء مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زید شرف کے اس چیلنج کو پورا نہ کیا. جو گزشتہ رات کو آپ کا بیان اپلوڈ ہوا اس میں حضرت نے پھر یو ٹرن لیا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے 1 جنوری کے بعد 7 گھنٹوں کی مشتمل نشست کو زیر باس لائے، امام جلالی زید شرف سے بے بنیاد تحفظات کے اظہار کیا جس کا اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا. پھر وہاں سے ہٹے تو ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کے کفریات اور قادیانیت نوازی کی طرف چلے گئے. جب وہاں سے جواب دیا، یعنی جس گلی میں جاتے آگے گلی بند پاتے، پھر یو ٹرن لے کے تو اس طرف آ جاتے. اب ہر طرف سے گھوم پھر کے مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جو گزشتہ شب بیان اپلوڈ کروایا ہے اس میں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا. ہم تو اس انتظار میں تھے کہ کاش وہ دن آئے اور مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب اپنے اس بحث کو، اپنے اس موضوع کو زیر بحث لائیں اور وہ مطالبہ پورا فرمائیں. دوبارہ سے مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب زید شرف نے جو 25 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے تو وہ دوبارہ وہ اپنی ڈیڈ لائن پوری کریں اور پھر اس کا وہ جواب دیں جو چیلنج کیا گیا. مگر حضرت نے یہ فرمایا کہ مجھ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، مجھ پر بہتانات لگائے جا رہے ہیں، اتہام دروغ گوئی میرے لحاظ سے کی جا رہی ہے اور میری کردار کشی کی جا رہی ہے. پہلی 5 منٹ کی گفتگو وہ میری کردار کشی، میرے اوپر بہتانات اور میرے اوپر جھوٹے الزامات اور اتہامات لگانے پر 5 منٹ لگا دیے. تو میں تو ظاہر ہے کہ مجبور ہوں گا کہ میں پہلے ان الزامات اور ان جھوٹوں کا جواب دوں. تو میں عرض کروں گا کہ حضرت کاش کہ آپ نے جو 5 جنوری کو 28 منٹ پہ مشتمل بیان اپلوڈ کیا تھا اس میں ہی اگر آپ یہ فرما دیتے
تو آپ کے لحاظ سے آپ کے اپنوں کی طرف سے یہ باتیں نہ ہوتی کہ حضرت کے پاس اس موضوع پر یعنی خطائے معصیت کا جو قول کیا اس پر حضرت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ باتیں نہ ہوتی جو کہ آپ کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آپ اپنے اس قول اور ڈاکٹر صاحب نے جس جگہ پہ لفظ بولے ہیں اس میں خطائے اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطائے معصیت کا ذکر ہے۔ اس میں خطائے اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطائے معصیت کا ذکر ہے۔ آپ اس پر کلام نہیں کریں گے، بالکل بھی کلام نہیں کریں گے۔ یہ تو آپ صرف اپنے فالورز کو اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے آپ سخیوں کا سہارا لے رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ان باتوں کو چھوڑیں، اصل موضوع کی طرف آئیں۔ اصل موضوع جناب کا جو آپ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس طیب و طاہر ذات کی طرف خطائے معصیت کی نسبت کی ہے، آپ اس کو ثابت کریں۔ اس میں خطائے اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطائے معصیت کا ذکر ہے۔ اگر اس کو ثابت کرتے ہیں تو جو آپ ماضی میں خطائے اجتہادی ثابت کر کے آئے ہیں اس کے لحاظ سے پھر کیا جواب ہوگا؟ اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجران و غضب وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا، وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا۔ جب حضرت عمر حدیث سن کے اجتہاد کر سکتے ہیں تو سیدہ فاطمہ بھی حدیث سن کے اجتہاد کر سکتی ہے۔ جب حضرت عمر حدیث سن کے اجتہاد کر سکتے ہیں تو سیدہ فاطمہ بھی حدیث سن کے اجتہاد کر سکتی ہے۔ قول اور موقف تو ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، یا خطائے معصیت ہے معاذ اللہ، یا خطائے اجتہادی ہے، اور خطائے اجتہادی کا آپ دو جگہوں پہ پہلے اقرار کر چکے ہیں، قول کر چکے ہیں، تو یہاں آپ خطائے معصیت کا کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جناب کی تضاد بیانیاں اور قول و فعل میں تضاد پوری اہل سنت دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کون اصل موضوع سے ہٹ کر ایک نئے موضوع کی طرف دوڑتے ہیں، اور پھر جب سوالات وارد کیے جاتے ہیں آگے سے جوابات بھی نہیں ملتے۔ فیصلہ عوام اہل سنت کرے گی، ہم نے تصویر کے دونوں رخ پیش کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احقاق حق ابطال باطل کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔